بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میرے خیال سے جو آپ لوگ منتشر ہیں کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی معذور بھی ہو، کسی کا کوئی پرابلم ہو۔ اگر پرابلم نہیں ہے تو آ جائیں قریب، تو اچھا رہے گا، تھوڑا اچھا منظر رہے گا۔ اکٹھا رہیں گے تو منتشر رہیں گے تو میں بھی منتشر رہوں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ، اللہ کرم۔ اب آپ لوگوں کی اجازت ہو تو شروع کر دیا جائے، اور میرے خیال سے تاخیر بھی ہو گئی، اس لیے اختصار بھی کرنا پڑے گا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور ضروری ہے، جو ہمارا خالق و مالک اور منعم ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہوں پیارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے آخری نبی بنا کر کے مبعوث کیا۔ اکثر لوگ یا بعض لوگ جانتے ہوں گے کہ آج اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے رمضان کی نعمت اور اس کے شکر کا تقاضا۔ میرے خیال سے ہم سب متفق ہیں اس بات پر کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی نعمت اور اس کی قیمتی ساعتوں سے نوازا، جن میں ہم نے حسب استطاعت اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے مختلف قسم کی عبادتیں کیں، روزہ، قیام، تلاوت، تراویح، صدقہ، خیرات، جو بھی ہو سکا ہم نے کوشش کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت اور اس کا بہت بڑا احسان تھا، اور یہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے بہت سارے سچے اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کا جذبہ رکھنے والے بہت سارے احباب جنہیں یہ رمضان نہیں ملا ہوگا، یا جن لوگوں کو ملا ہوگا شاید پورا رمضان نہیں ملا ہوگا، تو یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل اور بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کی شکل میں بہت عظیم نعمت سے نوازا، جس کا تقاضا ہے کہ ہم اس پر اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہوں۔ یوں تو اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں اگر گننا چاہو تو اس کا احصاء نہیں کر سکتے ہو، کتنی نعمتیں ہیں اس کا پتہ نہیں لگا سکتے ہو، اور ان نعمتوں میں کچھ ظاہر ہیں جن کا تو پتہ چل سکتا ہے لیکن ساری نعمتوں کا نہیں، اور کچھ باطن ہیں جن میں سے اکثر کا پتہ نہیں چل سکتا ہے، اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں آیت نمبر 20 میں بیان کیا کہ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو یا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان
کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں نازل کیں اور نعمتیں عطا کیں۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ تعالی علامۃ القسیم فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یمتن اللہ سبحانہ وتعالی علی عبادہ بنعمہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے احسان کا ذکر کرتا ہے اور اپنے احسان اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظاہر کر رہا ہے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے، وَيَدْعُوهُمْ إِلَى شُكْرِهَا وَرُؤْيَتِهَا وَعَدَمِ الْغَفْلَةِ عَنْهَا، اور اللہ رب العالمین ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے بندوں کو ان نعمتوں کے شکر اور ان نعمتوں کے اپنے نظر، اپنے دل اور اپنے سامنے اپنے ذہن و دماغ میں رکھنے کی طرف دعوت دیتا ہے، وعدم الغفلۃ عنہا، اور ان نعمتوں سے غفلت کا شکار نہ ہو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ فقال الم تروا، ای الم تشاہدوا، کیا تم نے دیکھا نہیں، وتبصروا بابصارکم، اپنی آنکھوں سے اس آنکھوں سے دیدار نہیں کیا، وقلوبکم، اور اپنے دلوں سے محسوس نہیں کیا، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات من الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات لنفع العباد، کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بندوں کے فائدے کے لیے مسخر کی ہیں۔ وما فی الارض، اور اس روئے زمین میں، من الحیوانات والاشجار والزروع والانہار والمعادن ونحوها، اسی طرح سے اس روئے زمین میں اللہ رب العالمین نے ہمارے فائدے کے لیے حیوانات اور بہت سارے درخت جن کے پھلوں سے ہم مستفید ہوتے ہیں، والزروع، اور کھیتیاں بہت ساری، والانہار، اور نہریں، والمعادن، اور بہت سارے اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین میں، اس پہاڑوں کے اندر، زمین کے اندر سونے، چاندی، لوہے، تانبے کی شکل میں معادن رکھے ہیں، اور اسی طرح سے بہت زیادہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین میں رکھی ہیں، اور آج تک لوگ اکتشاف کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں مل رہی ہیں، یا بہت ساری چیزیں موجود ہیں بہت زمانے سے، آج ان کو پتہ چلا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے مسخر کی ہیں، بے شمار نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اس روئے زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم کو کس لیے پیدا کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اس کا ذکر کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اس کائنات کی ساری چیزیں مسخر کی ہیں اور ان پر کنٹرول اور قابو دیا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو، اور ان تمام چیزوں کو مسخر کرنے کے بعد اپنے بندوں سے اللہ رب العالمین نے ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ہماری تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے، ہمارے آباء و اجداد کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا ذکر کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم ایک تقوی شعار، اچھے انسان بن سکو۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے نعمتوں کا ذکر کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو نرم ملائم بنایا، اس لائق بنایا کہ اس زمین پر ہم اپنی زندگی بڑی آسانی سے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ گزار سکیں، ایسا نہیں بنایا کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں تکلیف ہو، دقت ہو، پریشانی ہو۔ آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے جو ہے بارش کا نزول کیا اللہ رب العالمین نے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ،
بطور رزق تمہارے لیے مختلف طرح کے ثمرات اور پھل اللہ رب العالمین نے اس پانی کے ذریعے پیدا کیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم اللہ رب العالمین کے لیے انداد اور شرکا نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو تن تنہا پیدا کیا، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہیں، جو ظاہری نعمتیں ہیں، باطنی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے اگر ہم غور کریں اور دیکھیں تو اللہ کی نعمتوں کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ وہ نعمتیں جنہیں ہم جانتے ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے، اور وہ نعمتیں جنہیں ہم جانتے تو ہیں لیکن ہمیں ملی نہیں ہے، ان کی امید کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے عظیم نعمت اگر آپ لوگوں سے میں پوچھوں تو میرے خیال سے تقریباً اکثر لوگوں کا متفقہ جواب ہوگا، اور اجازت ہو تو میں پوچھ لوں کہ وہ ان نعمتوں میں جو ہمیں ابھی نہیں ملی ہیں اور ہم ان کے پانے کی امید اور تمنا رکھتے ہیں، سب سے عظیم نعمت کیا ہے بتائیں؟ جی ماشاء اللہ۔ تو سب سے عظیم نعمت جس کی ہمیں امید ہے اور اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس نعمت سے نوازے، اللہ کا دیدار ہے۔ اور اسی طرح سے اس دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں بہت ساری نعمتیں ہیں جن کی ہم امید کرتے ہیں، جیسے غیر شادی شدہ لوگ ہیں تو وہ ایک نیک اور صالح اور اچھی بیوی کی امید کرتے ہیں، ابھی ملی نہیں ہے وہ نعمت۔ تو اس طرح سے اور بہت ساری نعمتیں ہیں جو ہمیں ملی نہیں ہے لیکن ہماری تمنا ہے۔ جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ گھر کی امید رکھتا ہے اللہ رب العالمین سے، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں۔ اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن میں ہم پل بڑھ رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے یا ہم احساس نہیں کرتے، اس کا شعور نہیں ہے ہم کو۔ اور اگر کہا جائے تو ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ایمان اور عمل صالح کی توفیق ہے۔ اس کا احساس، یعنی پتہ تو ہے، اگر سوال پوچھا جائے تو سب کہیں گے کہ یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان نعمت ہے، اور عمل صالح کی توفیق یہ بھی نعمت ہے۔ لیکن اگر عملی طور پر دیکھا جائے یا جس کا ہمارے زندگی کے اندر جس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، تو بہت سارے ایسے احباب ہوں گے جن کے ہاں شعور بڑا کمزور ہے اور احساس یا تو کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ہیں لیکن ہمیں ان کا احساس نہیں ہے، تو ہمیں احساس کرنا چاہیے ان نعمتوں کا۔ رمضان المبارک آیا اور اس میں ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی، یہ عظیم نعمت ہے، اور اس عظیم نعمت کے احساس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سلف صالحین رمضان المبارک کو پانے کے لیے اور اس رمضان المبارک کو اللہ کی رضا میں اس کے اوقات کو صرف کرنے کے لیے، مختلف طرح کی عبادتیں کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے 6 ماہ دعا کرتے تھے، مکمل 6 ماہ رمضان کو پانے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے آج ہم بھی دیکھیں، احساس کریں کہ ہماری نگاہوں میں دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں کہ جو بڑی اہم چیز ہے اس کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ہمارے ذہن و دماغ میں وہ چیز ہر وقت رہتی ہے جو اہم چیز ہوتی ہے۔ تو سلف صالحین کی نگاہ میں رمضان المبارک ایک عظیم نعمت کی شکل میں، اس لیے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کی نعمت سے نواز دے، اور اس مبارک مہینے میں مختلف طرح کی عبادتوں اور اطاعتوں کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد جب رمضان المبارک رخصت ہو جاتا تھا تو پھر رمضان المبارک میں جو انہوں نے عبادتیں کی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائیں، اس کے لیے 6 مہینہ دعا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا
کہ سلف صالحین کی زندگی پورے سال رمضان المبارک سے جڑی رہتی تھی. 6 مہینے دعا کہ اللہ تو ہمیں عطا کر دے، اور 6 مہینے دعا کہ اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے. اس لیے کہ محنت اگر کر رہے ہیں اور قبول نہ ہوئی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سلف صالحین ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. کیا ہماری زندگی میں بھی یہ چیز ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے محنت کی اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہم نے نیک اور اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ ہم نے کرنے کی کوشش کی، اور رمضان المبارک جب چلا گیا تو کیا اب ہم دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ تو ہماری ان عبادتوں کو قبول کر لے؟ اگر دعا کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، اگر ہم دعا کر رہے ہیں رمضان المبارک کی عبادتوں کو قبول ہونے کے لیے، تو اس میں ایک چیز بڑی اہم وہ ہوگی کہ ہماری زندگی میں سستی نہیں رہے گی. اور اگر ہم سست ہیں، رمضان المبارک میں ہم پہلے صف میں رہتے تھے، رمضان المبارک میں ہماری اقامت فوت نہیں ہوتی تھی، رمضان المبارک میں ہم نے خوب تلاوتیں کی اور توفیق ہوئی تو تفسیر بھی پڑھی اس کی، اسی طرح سے اور دیگر اعمال کیے، کافی ایکٹیو رہے. اور رمضان کے ختم ہوتے ہی پتہ یہ چلا کہ صاحب جماعت بھی فوت ہونے لگی، نمازیں بھی مس ہونے لگیں. تو اس کا مطلب یہ رمضان المبارک کے تعلق سے ہم اتنے زیادہ حساس نہیں تھے، اس کا مطلب یہ ہے. ورنہ ہمارے اندر غفلت اور سستی نہیں آتی، اور ہم نے اگر صدق دل سے رمضان المبارک کے اندر محنت کی تھی تو اطاعت کی شکل میں ہمارے اندر وہ ایکشن اور وہ چستی، وہ نشاط، وہ پھرتی ہمارے اندر ہونی چاہیے. لیکن یہ چیز حقیقت امر اگر دیکھا جائے تو بہت ہی کمزور شکل میں ہم کو نظر آتی ہے. انتہائی افسوسناک معاملہ ہے. آپ یقین مانیں، آپ جہاں بھی نمازیں پڑھتے ہوں گے، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، تراویح کے وقت مسجد چھوٹی ہے تو اگر تھوڑے سے لیٹ پہنچے تو آپ کو باہر جگہ ملے گی، مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. لیکن آج آپ اگر دیکھیں تو فجر کی نماز کو لیں، فجر کی نماز میں بھی لوگ بھرے رہتے تھے. آج اگر فجر کی نماز دیکھیں تو صف پہلی صف نہیں پوری ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو بھرے رہتے تھے وہ کہیں اور سے آتے تھے، یا جس محلے میں وہ مسجد ہے اس محلے کے ہی لوگوں سے وہ مسجد بھرتی تھی. میرے خیال سے حقیقت تو یہی ہے کہ اسی محلے کے لوگ اس مسجد کو بھرتے تھے، اور رمضان کے بعد اسی محلے کے لوگوں نے مسجد کو خالی کر دیا. تو یہ کیسا احساس ہے، کس طرح سے کا شعور ہے کہ ہم نے اس کو واقعی نعمت سمجھا؟ اس لیے کہ نعمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کریں، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چستی کے ساتھ اور جس ہمت اور جس محنت اور کوشش کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو رمضان المبارک میں اللہ کے سامنے پیش کیا، وہ چستی رمضان کے بعد کیوں ختم ہو گئی؟ اسی لیے بعض خطبہ یا بعض اہل علم کہتے ہیں اپنی تقریروں میں، اہل عرب کہتے ہیں کن ربانیا ولا تکن رمضانیا، تم اللہ رب العالمین کے عبادت گزار بنو، رمضان کے نہیں. اور عجیب و غریب چیز ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو رب ہمارا رمضان میں تھا رمضان کے بعد وہی رب ہے یا بدل گیا؟ اس لیے کہ اس رب کو راضی کرنے کے لیے تو ہمیں پوری زندگی حکم دیا گیا ہے نا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ جب تک موت آتی نہیں ہے اس وقت تک آپ کو عبادت کرنی ہے. عبادت کا سلسلہ موت آنے کے بعد منقطع ہوگا. لیکن ہم نے یا تو ہم ڈھیلے ہو گئے، یا بہت سارے احباب ہیں والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سرے سے تارک نماز ہو گئے. بلکہ بہت سارے احباب سے سننے میں یہاں تک آیا کہ صاحب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نمازوں میں انتہائی غفلت کا شکار ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. اور اہل علم نے کہا ہے جس کی نماز نہیں درست، جو تارک نماز ہے، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہماری زندگی کے اندر خلل بہت ہے، اور اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہیں، لیکن یہ جو اطاعت کی توفیق ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایمان کی نعمت ہے، عمل کی نعمت ہے،
یہ ظاہری دنیاوی نعمتوں سے بڑھ کے ہے، ظاہری دنیاوی نعمتوں سے بڑھ کے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسلام کی نعمت کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو، تو اسلام سب سے عظیم نعمت ہے اور اس نعمت کا تقاضا ہمیں پورا کرنا چاہیے، اس کا شکر ہم کو بجا لانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا شاکرا لانعمہ۔ قانت مانے جو دائمی طور پہ عبادت گزار ہو، ٹمپریری نہیں، کچھ وقت کے لیے عبادت کیا پھر ترک کر دیا، پھر عبادت کیا کچھ ترک کر دیا، نہیں، قانتا یعنی دائمی طور پہ عبادت گزار تھے، اور توحید کے ساتھ مائلا عن الشرک، شرک سے دور، اللہ رب العالمین کی توحید اور اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دائمی طور پہ عبادت گزار تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کی نعمتوں پر۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ان کے دوام اطاعت کا ذکر کرتے ہوئے اس کے بعد لفظ شکر ذکر کیا، جس سے ہمیں یہ مفہوم ملتا ہے، یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ہم اگر حقیقی شاکر ہیں اللہ رب العالمین کے، اگر حقیقی شاکر ہیں اللہ رب العالمین کے، تو ہمیں دائم العبادت ہونا چاہیے، موقت العبادت نہیں کہ ٹمپریری وقتی طور پہ ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کر لی اور اس کے بعد جو ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو اپنے نفس اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ کیوں ہم نے ترک کیا عبادت، کیوں ہم نے غفلت کا شکار اپنے آپ کو بنایا؟ ظاہر بات ہے، نفس پرستی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں جس نے اپنے خواہشات نفس کو جو ہے اپنا معبود بنا لیا؟ تو جو انسان نماز سے غفلت کرتا ہے، نماز میں لاپرواہی کرتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، یا دیگر واجبات میں غفلت کا شکار ہے، وہ اپنے نفس کی عبادت کرتے ہوئے۔ اور آج اگر بہت سارے لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں تو اللہ کی پناہ ہے، انہوں نے اپنے حساب سے ٹائم سیٹ کر لیا ہے، اپنے حساب سے ٹائم سیٹ کر لیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ذکر آتا ہے کہ صاحب ان کی ڈیوٹی ہے 7:30 بجے، تو وہ 7 بجے اٹھتے ہیں اور 7 بجے نماز پڑھتے ہیں فجر کی۔ تو یہ نماز اور یہ وقت تو اللہ نے نہیں دیا، تو انہوں نے اپنے نفس کی پیروی میں یہ طریقہ بنایا جو اللہ رب العالمین کو قطعاً پسند نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین اسے ہرگز ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 6 میں ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین الی آخر الآیات وقال فی آخرها لعلکم تشکرون۔ اللہ نے نماز کا ذکر کیا، نماز کے تعلق سے غسل کا ذکر کیا اور دیگر امور کا ذکر کیا، آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر فرائض ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی عبادت کا تقاضا اور رمضان المبارک کی نعمت کا تقاضا شکر ہے، اور اس شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہمیں قائم اور دائم رہنا چاہیے اللہ کی عبادت پر۔ بات لمبی نہ ہو اس لیے میں اختصار کے ساتھ کچھ ان اسباب اور وسائل کا ذکر کر دیتا ہوں جن کے ذریعے ہم کو مدد مل سکتی ہے رمضان المبارک کے علاوہ اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت پر قائم اور دائم اور ثابت ہونے کے تعلق سے۔ دیکھیں، بہت سارے وسائل ہیں جو انسان کو اطاعت پر ابھارتے ہیں اور عمل صالح کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اور بندے کو سکون، اطمینان، لذت اس وقت تک نہیں ملتی ہے
اور نہیں محسوس ہوتی ہے جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں نہ گزارے۔ اور ان میں سب سے اہم چیز اور سب سے اہم وسیلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے بندے کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ پہلا خطوہ، جیسے کہتے ہیں کہ دعا اور دوا دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں، انہیں نصیحت کیجئے تو کہتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے، لیکن وہ دعا نہیں کرتے، وہ خود کوشش نہیں کرتے۔ تو دعا سے تو ہر جگہ کام نہیں چلتا، دعا اہم ہے، اللہ کی توفیق اہم ہے، لیکن اللہ نے پیر دیے ہیں چلنے کے لیے، جب ہم چلیں گے تبھی تو منزل تک پہنچیں گے۔ اب کوئی انسان بیٹھا رہے، لیکن عجیب و غریب دلچسپی کی بات ہے، دنیاوی امور میں بندہ دعا پر اکتفا نہیں کرتا، گھر بیٹھا رہے روزی کے لیے دعا کرتا رہے۔ ہم لوگ بیٹھتے ہیں، ہم لوگ تو جو ہے ہزاروں میل سفر کر کے یہاں آ گئے روزی کی تلاش میں، لیکن چند قدم مسجد میں نہیں جاتے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے۔ تو انسان اگر سچا طلبگار ہے اور سچائی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے توفیق ضرور دے گا، لیکن دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، سچائی نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، تو پھر دعا کام آنے والی نہیں ہے۔ تو ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے۔ نماز میں ہم ہر رکعت کے اندر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نے اس دعا کا مفہوم اور اس کی گہرائی اور حقیقت کو سمجھا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا تو ہم کرتے ہیں نماز میں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ، اور جو نہیں نماز پڑھتے اللہ کی پناہ اللہ انہیں ہدایت دے، تو دعا تو کرتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت اور اے دعا جس مفہوم کو شامل ہے، کیا ہم اس کا تصور بھی کرتے ہیں؟ ہم کو ہدایت چاہیے، اب ہدایت چاہیے تو ہمیں ہدایت معلوم بھی کرنی ہوگی، ہدایت کی راہ کون سی ہے۔ اتنا تو کافی نہیں ہوگا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، لیکن ہدایت ہے کیا، اسے ہمیں پڑھنا پڑے گا، اس کے بارے میں ہمیں پوچھنا پڑے گا، ہمارے اوپر فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، کون سی چیز ضروری ہے، محرمات کیا ہیں۔ اس لیے کہ صراط المستقیم، صراط مستقیم جو ہے یہ اللہ کے اوامر اور اللہ کے نواہی پر مشتمل ہے، کہ جن امور کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جو امور ہمارے اوپر واجب اور ضروری اور فرض ہیں انہیں ہم جانیں، ان کی تفصیلات جانیں، اور جو چیز ہمارے اوپر حرام ہے، جن کے ترک کرنے سے اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب اور اس کی ناراضگی ہوتی ہے، اس کو بھی معلوم کرنا ہے اور ان سے بچنا بھی ہے۔ تب جا کر کے اہدنا الصراط المستقیم یعنی صراط مستقیم کا ہمیں علم ہوگا، اور پھر ہم اوامر پر عمل کر سکیں گے، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے ہم بچ سکیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دعا کے تعلق سے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ رب العالمین کو اپنے رب سے جڑا رہنا بہت ضروری ہے، اپنے رب کے قریب رہنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین اسی لیے کہتا ہے بندے دعا کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں قریب ہوں، تو مجھ سے دور نہیں رہنا چاہیے، مجھ سے دعا کرو۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو میری عبادت سے اعراض کریں گے، دور جائیں گے، منحرف ہوں گے، سیدخلون جہنم داخرین، تو جہنم میں ذلیل ہو کر کے داخل ہوں گے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر کرتے ہوئے آگے عبادت کا ذکر کیا۔ تو دعا عبادت ہے، اور دعا کی سخت ترین ہم کو ضرورت ہے، اور دعا کامل یقین کے ساتھ اس کے قبولیت کے تعلق سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ کے دین پر اگر آپ استقامت نہیں اختیار کریں گے تو پھر ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اپنے اس دعوے پر قائم اور ثابت رہے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم جب اللہ رب العالمین سے ازل میں ہی وعدہ کر کے آئے ہیں وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا۔ تو جب ہم نے اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانا ہے، اور جب رب کا مفہوم آپ دیکھیں گے تو بڑا وسیع ہے، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی مدبر الامور، وہی ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پوری کرنے والا، بڑا وسیع ہے رب کا۔ اسی لیے جو ہے عربی میں کہتے ہیں جو گارجین ہوتا ہے گھر، اس کو کہتے ہیں رب الاسرہ، اس لیے کہ وہ اپنے جن کا گارجین ہوتا ہے ان کے تمام امور کا ذمہ دار ہوتا ہے اور تمام چیزوں کی فراہمی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا حقیقی رب جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، جو ہمارے تمام امور کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی تمام قسم کی غذاؤں کے فراہم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پورا سسٹم، پورا نظام بنا رکھا ہے، جس سسٹم کے تحت ہم چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ شخصیت جو اللہ کی سب سے محبوب ترین اور اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی عبادت گزار شخصیت ہے، جو خاتم الانبیاء والمرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دعا کرتے تھے اور دعا کی تلقین کیا کرتے تھے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یا شداد ابن اوس اذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات، کہ اے شداد ابن اوس جب تم لوگوں کو دیکھو کہ چاندی اور سونا سب کچھ اکٹھا کر رہے ہیں، اس کو گن گن کے رکھ رہے ہیں، فاكنز هؤلاء الكلمات، تو تم ان کلمات کو خزانہ سمجھو۔ کون سے کلمات ہیں؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، کہ اے اللہ میں تجھ سے اس دین پر ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں، اس دین پر ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں، والعزیمۃ علی الرشد، اور رشد و ہدایت کے راہ پر عزیمت، عزم، حوصلہ، پلان، اس کا سوال کرتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، اور میں ان امور کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو تیری رحمتوں کو واجب کرتی ہیں، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، اور ان امور کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو تیری مغفرت کو واجب اور ضروری کرتی ہیں۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے استقامت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میری سیدھی راہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو اس پر چلو۔ اللہ کی مغفرت صرف دعوے سے حاصل ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مغفرت جو ہے اللہ کی ہدایت اور اللہ کے صراط مستقیم پر چلنے سے اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی مغفرت حاصل ہوگی، اور اس طرح سے ہم اللہ رب العالمین کے مقرب اور محبوب بنیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ہدایت صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے دوسرے راستوں پر ہرگز ہرگز نہ چلنا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی وصیت ہے، اللہ رب العالمین کی تاکید ہے کہ صراط مستقیم کو معلوم کرنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے اور اس پر چلنا چاہیے اور دوام کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور ثبات عطا فرماتا ہے۔ علامہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما الحیات الدنیا فیثبتہم بالخیر والعمل الصالح، دنیا کے اندر ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں خیر اور عمل صالح کے کاموں پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں اللہ رب العالمین انہیں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے دین پر استمرار اور اللہ کی توفیق اور اس کی تائید حاصل کرنے کے لیے ہمیں سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک،
اور عرباض بن ساریہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین عضوا علیہا تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ ایک عربی تعبیر ہے، جب کسی چیز کو بہت زیادہ مضبوطی سے پکڑ کے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے، تعبیر کی جاتی ہے کہ اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان جو ہے ابن آدم کے قلب پہ بسیرا ڈالے ہوئے ہے۔ فَإِذَا سَهَا وَغَفَلْ وَسْوَسَ، تو جیسے ہی غفلت کا شکار ہوتا ہے یہ ابن آدم، تو شیطان پھر اپنے وسوسوں اور اپنے چالوں میں پھنسا لیتا ہے اس کو۔ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، اور جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر وہ ذلیل ہو کر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی ہے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر، طریقے پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنا بھی ہے، اور یہ ثابت قدمی سنت کو لازم پکڑتے ہوئے ہوگی، ورنہ ہم ہرگز صراط مستقیم پر نہیں رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس دنیا کے اندر طرح طرح کی آزمائش، طرح طرح کے چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ان آزمائشوں اور ان چیلنجز میں اپنے آپ کو کمزور مانتے ہوئے اسی ہوا میں بہہ جانا ہے؟ ایسا نہیں ہے، پھر ہمیں ثابت قدمی نہیں مل سکتی اور ہم ثابت قدم نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں پورے صبر اور پورے حوصلے کے ساتھ ہمیں جمے رہنا پڑے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے پیچھے صبر کے دن ہیں، یعنی جن میں تمہیں صبر کرنا ہے۔ الصبر فیہ مثل قبض علی الجمر، اس کے اندر صبر کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ ہاتھ میں انگارے پکڑنا۔ یہ ایک تعبیر ہے کہ حالات بڑے ہی چیلنج والے ہوں گے، دنیا کی محبت، دنیا کی رنگینیاں، بری صحبتیں، نفس دوسری طرف کھینچ رہا ہوگا، شیطان دوسری طرف کھینچ رہا ہوگا، اور ہم کو پتہ ہے کہ ہمیں اس راہ پہ چلنا ہے، اور ہر طرف سے جو ہے ہمیں کھینچا جا رہا ہوگا اس سے دور کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبیر کرتے ہوئے کہ دین پر ثابت قدمی، ایسا وقت آئے گا کہ دین پر ثابت قدمی گویا انگارے ہاتھ میں لینے ہوں گے، انگاروں پر چلنا ہوگا۔ اسی لیے تقویٰ کی جب تعریف کی گئی اور تقویٰ کو جب بتایا گیا تو بتایا گیا کہ یوں تصور کیجئے تقویٰ کی راہ ہے اور اس کے دونوں طرف کانٹے دار درخت ہیں، اور تصور کرے آدمی کہ اس راہ سے اس کو گزرنا ہے کہ اگر تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوا، دائیں اور بائیں ہوا، تو خطرناک قسم کے کانٹے اس کے کپڑوں کو، اس کے زخم کو، اس کے جسم کو زخمی کر دیں گے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ ایسی راہ سے اگر آپ کو گزرنا ہو تو آپ کتنے احتیاط سے اور کتنی ہوشیاری کے ساتھ اور کتنے بچاؤ کے ساتھ گزریں گے۔ تو اسی طرح سے اس دنیا میں تقویٰ کی راہ پر معصیتیں ہیں، بری صحبتیں ہیں، شیطان کے مختلف طرح کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک کانٹے کی طرح ہیں، اور ان کے بیچ میں ہمیں صبر کے ساتھ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنے نفس سے، شیطان سے، برے لوگوں سے لڑائی کرتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں اس تقوی کی راہ پر چلنا ہے۔ تو صبر بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للعامل فیہ اجر 50 رجلا یعملون مثل عملہ، کہتے ہیں کہ ان دنوں میں، جن دنوں میں صبر کی سخت ضرورت ہے، چیلنجز ہیں، ان دنوں میں عمل کرنے والا بندہ، عمل کرنے والے بندے کا اجر 50 آدمیوں کے عمل کے برابر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیل یا رسول اللہ امر 50 منہم،
اجر 50 منہم، یہ اجر ان لوگوں جو بعد میں آنے والے ہیں ان لوگوں میں سے 50 لوگوں کے عمل کا اجر ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر 50 منکم، تم لوگوں میں سے 50 لوگوں کے عمل کا اجر ہوگا. یعنی بہت عظیم اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے اللہ کی راہ پر ثابت قدمی کے ساتھ صبر کے ساتھ چلنے کا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے کہا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ اللہ کی پناہ طلب کرو ان فتنوں سے جو ظاہر اور باطن ہیں. تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ فتنے ہوں گے، ان فتنوں کے اندر ہمیں انتہائی صبر کے ساتھ اپنے آپ کو کنٹرول کے ساتھ رکھنے کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں سے بچائے. ہمیں اس بات جو ہے اللہ کے اس دین پر ثابت قدمی کے ساتھ قدم بڑھانا ہوگا، غفلت سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم فتنوں کا شکار ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دور ہو جائیں گے. اللہ کے دین کی حفاظت ہماری حفاظت ہے. اگر ہم اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کریں گے اپنے عمل کے ذریعے، علم کے ذریعے، تو پھر اللہ ہماری حفاظت نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس غالباً رضی اللہ تعالی عنہما سے نصیحت کرتے ہوئے کہا احفظ اللہ یحفظک، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احفظ اللہ یحفظک جملۃ تدل علی ان الانسان کلما حفظ دین اللہ حفظہ اللہ، کہ یہ ایسا جملہ ہے احفظ اللہ یحفظک جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسان جب اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. تو اللہ کے دین کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت یہ نہیں ہے کہ ہم اچھا خاصا علم حاصل کر لیں اور بہت بڑے علامہ ہو جائیں اور عمل نہ کریں. علم کے حصول کا تقاضا ہی ہے عمل کرنا. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہم اللہ کے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ چلیں. اسی لیے کہتے ہیں ولیکن حفظہ فی ماذا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بندے کی حفاظت کریں تو کس چیز میں اللہ کی حفاظت؟ فرمایا حفظہ فی بدنہ، اس کے بدن کی حفاظت کرے گا. وحفظہ فی مالہ، اس کے مال کی حفاظت کرے گا. واہلہ، اس کی بیوی بچوں کی حفاظت کرے گا. وفی دینہ، اور اس کے دین کی بھی حفاظت کرے گا. اللہ رب العالمین فتنوں سے محفوظ رکھے گا. وہذا اہم الاشیاء، اور کہتے ہیں کہ دین کی حفاظت یہ سب سے اہم چیز ہے. مال ضائع ہو جائے، اسی طرح سے اور دیگر امور ضائع ہو جائیں، لیکن اگر دین ضائع ہو گیا تو ہماری زندگی کا مقصد ہی ضائع اور برباد ہو گیا. تو دین کی حفاظت سب سے اہم حفاظت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو گمراہی اور ٹیڑھی راہ سے آپ کی حفاظت فرمائے. لأن الانسان کلما اهتدى زادہ اللہ ہدی، اس لیے کہ انسان جب بھی ہدایت کی راہ پر چلتا ہے تو اللہ اس کو مزید ہدایت دیتا ہے. اور جب ہدایت کی راہ سے ہم دور ہوں گے تو ہدایت سے محروم ہوں گے. نیکی کریں گے تو مزید نیکی کی توفیق ملے گی، اور برائی کریں گے تو برائی پھر اپنی طرف کھینچ کے لے جائے گی، اور اس طرح سے ہماری برائی اور ہمارے گناہ بڑھتے جائیں گے. تو کہتے ہیں وَكُلَّمَا ضَلَّ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ يَزْدَادُ ضَلَالًا، اور جب وہ ضلال اور گمراہی کی طرف جائے گا تو مزید گمراہی کے دلدل میں پھنستا جائے گا. اسی طرح سے ہمیں اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے میرے بھائیوں اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ اچھی صحبت سے انسان کو اچھی چیزیں ملتی ہیں اور بری صحبت سے انسان کو بری صحبتیں ملتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال بیان کی ہے اچھے اور برے صحبت کی، اس لوہار اور عطر فروش سے. کہ آپ کسی لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑے، آپ کا جسم جلے گا اور بدبودار آپ کو جو ہے وہاں سے مہک آئے گی. اور اگر آپ کسی عطر فروش کے پاس بیٹھیں گے تو یا تو آپ اس سے خریدیں گے تو خوشبودار چیز خریدیں گے، اگر وہ ہدیہ دے گا تو خوشبودار ہر چیز کا ہدیہ ملے گا آپ کو، اور اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس کے پاس بیٹھتے ہوئے آپ کو اچھی پیاری خوشبو ملے گی. تو اسی طرح سے ایک مومن، ایک صالح اور ایک اچھے انسان کی صحبت میں آپ جب رہتے ہیں تو کسی بھی طرح سے آپ کا خسارہ نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین آپ کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن جو ہے مومن کا آئینہ ہے۔ تو اچھے آدمی کے ساتھ رہیں گے، آپ کے اندر کچھ کمی ہوگی تو آپ کی اصلاح فرمائے گا، آپ کے ساتھ کسی طرح کی چاپلوسی نہیں کرے گا۔ والمؤمن اخو المؤمن، اور مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ، اس کو ہر قسم کے خسارے سے بچاتا ہے۔ مومن اپنے مومن بھائی کو ہر قسم کے خسارے سے بچاتا ہے۔ وَيَحُوطُهُ مِن وَرَائِهِ، اور اس کی ہر قسم کی حفاظت کرتا ہے اور حسب استطاعت اس کا دفاع کرتا ہے، اس کا بچاؤ کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی عظیم نعمت تھی جو ہمیں ملی تھی، تو اگر ہم اس عظیم نعمت کے شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں جس طرح سے ہم ایکٹیو تھے رمضان المبارک میں، جس طرح سے ہم مجتہد تھے رمضان المبارک میں، اسی طرح سے ہمیں رمضان المبارک کے بعد بلکہ پوری زندگی میں ہمارے اندر وہی حرکت، وہی نشاط اور وہی چستی ہونی چاہیے، اس لیے کہ زندگی کے ایام گزرتے جاتے ہیں، اور جس طرح سے رمضان کے ایام گزر گئے بڑی اسپیڈ سے، اسی طرح سے ہماری زندگی کے ایام بھی بڑی اسپیڈ سے گزر جائیں گے۔ اور ابھی اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور اسی طرح سے ہم کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے اعمال جنہیں ہم کمزوری کی شکل میں، بڑھاپے کی شکل میں، یا بہت سارے ایسے حالات آئیں بیماری کی شکل میں، اللہ کسی کو بیمار نہ کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، تو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے اپنی زندگی کو، اپنی صحت کو، اور اس قیمتی وقت کو زندگی کے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا جو بھی لمحہ گزر گیا ہم پوری دنیا کی دولت صرف کر لیں اسے واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت ہمیں عطا فرمائے، اور نفس، شیطان اور برے لوگوں کے صحبت کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔